محترمہ سمینہ پیرزادہ، ستارہ امتیاز شعبہ فن اداکاری۔ محترمہ سمینہ پیرزادہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ایک نامور فنکارہ ہیں۔ آپ نے 60 سے زائد ڈرامہ سیریلز، کمرشل فلمیں جیسے کہ بلندی اور نزدیکیاں میں کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ہالی ووڈ پروڈکشنز دی ویلی میں اپنی اداکاری کے ذریعے ناظرین کو محظوظ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کامیاب اینکر پرسن بھی ہیں اور آپ نے مقبول ڈیجیٹل ٹاک شو ریوائنڈ ود سمینہ پیرزادہ کی میزبانی کے ذریعے خوب پذیرائی حاصل کی۔ اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پیرزادہ کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ جناب عرفان علی کھوسٹ، ستارہ امتیاز اداکاری۔ عرفان علی کھوسٹ پاکستان کے پرفارمنگ آرٹ کے شعبے میں ایک نہایت معزز شخصیت ہیں۔ آپ نے 1965 میں بطور چائلڈ آرٹسٹ ریڈیو پاکستان سے اپنے فن کا آغاز کیا۔ 1970 تا 2022 150 سے زائد اردو اور پنجابی فیچر فلموں میں اداکاری کے علاوہ 500 سے زائد اسٹیج اور ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی شاندار پرفارمنس دی۔ 1988 میں آپ نے نیو یارک میں پاکستان کا پہلا بین الاقوامی اسٹیج ڈرامہ نو پرابلم پیش کیا۔ ملک کے تھیٹر کی تاریخ میں ایک سنگ میل قائم کیا۔ اداکاری کے علاوہ جناب کھوسٹ نے بطور مصنف، ہدایت کار اور پروڈیوسر بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان علی کھوسٹ کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ محترمہ حمیرہ ارشد، ستارہ امتیاز فن گلوکاری میزبانی۔ محترمہ حمیرہ ارشد پاکستان کی ممتاز گلوکارہ ہیں۔ آپ نے اپنی پرکشش اور جذباتی آواز کے ذریعے دہائیوں تک پاکستان کے باثروت ثقافتی ورثے کو دنیا میں فروغ دیا۔ آپ کے سفر کا آغاز 1988 میں میڈم نور جہاں کے شعرائے آفاق گیت صدا ہوں اپنے پیار کی پیشکش سے ہوا، جس پر خود میڈم نور جہاں نے آپ کی بھرپور تعریف کی۔ عظیم استاد نصرت فتح علی خان کی سرپرستی میں آپ نے کئی لازوال ہٹ گیت ریکارڈ کیے۔ آپ کا پہلا البم چوڑی کچ دی نے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی، جس کے بعد آپ نے مزید 17 ہٹ البمز ریلیز کیے، جبکہ اس کے علاوہ فلاحی پروگراموں کے ذریعے قومی مقاصد کی حمایت بھی کرتی رہیں۔ فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ حمیرہ ارشد کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ محترمہ حدیقہ قیانی، ستارہ امتیاز فن گلوکاری۔ محترمہ حدیقہ قیانی پاکستان کی نامور اور مقبول ترین گلوکاروں میں سے ہیں۔ آپ نے کنیٹ کالج سے بیچلرز کی ڈگری اور گورنمنٹ کالج لاہور سے نفسیات کی ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے دوران پی ٹی وی کے بچوں کے مقبول موسیقی پروگرام آنگن آنگن تارے کی میزبانی بھی کی۔ وقت کے ساتھ آپ نے کوئین آف پاپ کے طور پر اپنی شناخت کو مضبوط کیا۔ آپ کا 2017 کا صوفی فوک البم وجد، جو مختلف علاقائی زبانوں میں ریکارڈ کیا گیا، سال کا بہترین البم قرار پایا۔ فن گائیکی میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ حدیقہ قیانی کو ستارہ امتیاز سے سرفراز فرمایا۔ محترمہ ساحرہ نسیم، ستارہ امتیاز فن گلوکاری۔ محترمہ ساحرہ نسیم ایک ممتاز پاکستانی گلوکارہ ہیں۔ آپ اپنی ہمہ جہت صلاحیتوں کے باعث ہلکی موسیقی، غزل، صوفی، لوک اور کلاسیکل اصناف میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ آپ نے چوڑیاں، جنگل کا قانون، مہندی والے ہاتھ، چور مچائے شور اور سنگم جیسی فلموں میں اپنی یادگار آواز کے ذریعے بھرپور شہرت حاصل کی۔ آپ نے یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنی پرفارمنس کے ذریعے وطن عزیز کا نام روشن کیا۔ فن گائیکی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ ساحرہ نسیم کو ستارہ امتیاز سے سرفراز فرمایا ہے۔ محترمہ سلیمہ ہاشمی،
ستارہ امتیاز بصری فنون تصویر کشی کیوریٹنگ اور فنون تاریخ. محترمہ سلیمہ ہاشمی ایک ممتاز فنکارہ، کیوریٹر، ماہر تعلیم اور فنون کی مورخ ہیں. اپنے شوہر شعیب ہاشمی کے ساتھ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی اداکاروں میں سے تھیں اور سچ گپ، ٹال مٹول اور بلیلا جیسے اہم پروگرام پیش کیے. بچوں کے لیے آپ کا پروگرام اکڑ بکڑ 1972 میں جاپان پرائز جیت کر پی ٹی وی کا پہلا بین الاقوامی اعزاز حاصل کرنے والا پروگرام بنا. آپ نے کیوریٹل ورکس میں بین الاقوامی سطح پر مشہور نمائشیں شامل ہیں. محترمہ ہاشمی آج بھی فنون کی تعلیم اور تحقیقی صلاحیتوں کی ترویج کے ذریعے پاکستان کی فنون لطیفہ کی میراث کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے حوالے سے روشنی کا مینار ہے. بصری فنون تصویر کشی کیوریٹنگ اور فنون تاریخ کے شعبے میں ملکی شعبہ جات میں اعلیٰ کارکردگی تقریب تقسیم اعزاز سول گورنر پنجاب ہاؤس لاہور سے براہ راست آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. اور سمینہ پیرزادہ کو فن اداکاری میں بہترین خدمات پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے. عید قرباں کی آمد لاہور سمیت پنجاب بھر میں 297 مستقل اور عارضی مویشی منڈیاں فعال. صوبائی دارالحکومت لاہور میں 5 عارضی اور 1 مستقل مویشی منڈی فعال ہو گئی ہے. سگیاں، واہگہ، برکی روڈ، ایل ڈی اے سٹی اور رائمنڈ میں عارضی مویشی منڈیاں لگ گئیں. مویشی منڈیوں میں ٹینٹ، بیت الخلاء، لائٹنگ، صاف پانی اور سیکیورٹی کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں. مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. عمران بتائیے احوال. دیکھیں لاہور میں صبح بھر میں 297 مویشی منڈیاں جو ہیں وہ فعال کر دی گئی ہیں. 114 مویشی منڈیاں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سے لگا رہی ہیں، جبکہ باقی مائندہ منڈیاں جو ہیں وہ کیٹل مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کو فعال کر دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب منڈیاں فعال ہو چکی ہیں. اب عید کی آمد ہے، بڑی عید کی بڑی تیاریاں ہیں. اور شاہپور کانجرا منڈی میں اس وقت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آڑتی بھی آ چکے ہیں، اپنے جو ہے وہ یہاں پر مویشی بھی لا چکے ہیں اور یہاں پر باقاعدہ طور پر گاہک بھی موجود ہیں. اور یہ ایک شہر لاہور کی سب سے بڑی منڈی ہے اور یہاں پر باقاعدہ طور پر جو تمام منڈیاں ہیں یہاں پر سہولیات دی گئی ہیں، جس میں پانی، صاف پانی ہے اور ٹینٹیج کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے. یہاں پر جو لمحہ بہ لمحہ جو ہے رپورٹنگ کی جا رہی ہے. کنٹرول روم بھی یہاں پر بنایا گیا ہے. اس وقت ہم یہاں پر کچھ آڑتی کھڑے ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کتنے کا جانور دے رہے ہیں. اس ٹائم بہت زیادہ قیمتیں زیادہ ہیں. آپ جی بتائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آرا والا شہر سے، آرا والا سے. اور کتنے کا جانور دے رہے ہیں آپ؟ 2,40,000 کا. تو قیمتیں زیادہ نہیں ہیں اس دفعہ؟ ٹھیک ہے جی، نارمل ہی ہے. یہ کیا ہے، کون سا ہے یہ بچہ ہے، کون سا جانور ہے یہ بیڑا ہے جی، دھندا. ہاں جی یہ دوندا ہے جی، دھندا ہے. اور اس کی کیا آخری قیمت کیا ہے؟ آخری 35 کا کرنا. کتنا؟ 35 کا. 2.35 جی. 2,35,000 روپے قیمت ہے. ویڑا بتایا جا رہا ہے. مختلف جانوروں کی یہاں پہ قسمیں ہیں اور تمام جو منڈی ہے اس وقت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. پیچھے میرے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ شیڈ لگے ہوئے ہیں، ٹینٹیج لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر تمام آڑتی جو ہیں اپنے اپنی جگہوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اب عید کا ماحول بنانا ہے. عید کے ماحول میں جو گاہکوں اور آڑتیوں کے درمیان جو ہے یہاں پر جتنے بھی ویپاری آئے ہوئے ہیں ان کے درمیان ایک ہی بات ہونی ہے کہ جانور مہنگا بیچا جا رہا ہے. اسی طرح چھوٹا جانور بھی بہت مہنگا ہے. چھوٹا جانور جو شروع کیا جا رہا ہے 80,000 سے شروع ہو رہا ہے اور 4 سے 5 لاکھ روپے تک جانور جا رہا ہے، جبکہ درمیانہ جانور جو ہے وہ 1.35 سے 1.50 تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. تمام منڈیوں میں جو ہے اس وقت صورتحال جو ہے وہ موجودہ صورتحال جو ہے لاہور شہر میں، اس میں سگیاں پر منڈی لگائی گئی ہے، مناوا منڈی لگائی گئی ہے، برکی روڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایل ڈی ایونیو 1 اور رائیونڈ روڈ پر منڈیاں لگائی گئی ہیں. یہاں پر جو لاہور شہر ہے جو ہے وہ سب سے بڑا، یہاں پر یہ پرابلم ہے کہ سب سے پہلے جو یہاں پہ منڈیاں لگائی گئی تھیں 32 کے قریب منڈیاں لگائی گئی تھیں، اس کے بعد کم ہوئی اور آج بہت ساری منڈیاں جو ہیں وہ ان کو کلوز کر کے اور 6 منڈیاں جو ہے صرف لگائی گئی ہیں، جس میں سے 5 عارضی اور 1 مستقل منڈی ہے اور ان کو فعال کر دیا گیا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد قریب ہے اور ریٹیل مارکیٹوں میں اوقات کار کی پابندی سے تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں. رات 8 بجے مارکیٹیں بند ہونے سے عید سیزن میں ریٹیل سیلز میں 25 سے 35% کمی کا خدشہ ہے. لبرٹی، انارکلی، اسرا اور مالز میں عید شاپنگ کا رش وقت کی پابندیوں سے متاثر ہو رہا ہے. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کا کہنا ہے کہ کاروباری اوقات میں نرمی نہ کی گئی تو معاشی نقصان بڑھے گا. عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں. بتائیے عبدالقادر. بالکل، عید الاضحیٰ کا تجارتی سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ریٹیل مارکیٹ پر اوقات کار کی پابندی کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں جو ہیں ماند پڑنے لگی ہیں. رات 8 بجے مارکیٹیں بند ہونے سے عید سیزن میں ریٹیل سیلز میں 25 سے 35% تک جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور لاہور کی
बड़ी रिटेल मार्केट्स में खरीदारों का रश जो है रात के औकात में होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ज्यादातर फैमिलीज जो है वो रात के औकात में ईद की शॉपिंग के लिए निकलती हैं, लेकिन रात 8 बजे मार्केटें बंद होने की वजह से ये सरगर्मियां जो है वो मांग पड़ रही हैं। लाहौर की रिटेल मार्केट में ईद सीजन के दौरान 40 से 60 अरब रुपए का जो है वो कारोबार होता है। ज़राए के मुताबिक शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक 30 से 50% तक बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां जो है ईद सीजन में बढ़ जाती हैं, लेकिन गर्मी और ट्रैफिक के बाद शहरी रात को शॉपिंग को तरजीह देते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो औकाते कार की पाबंदी जो है वो आड़े आ रही है। और इस हवाले से अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद बट का कहना है कि लिबर्टी, अनारकली, इचरा और माज में ईद शॉपिंग का रश वक्त की पाबंदियों की वजह से मुतासिर हो रहा है। ईद सीजन में मार्केट रात 10 से 11 बजे तक खुलने की इजाजत दी जाए ताकि जो ईद सीजन की खरीदारी है वो लोग भी कर सकें और तजारती सरगर्मियां भी बढ़ सके। ईद सीजन तजारती सरगर्मियों का बेहतरीन मौका होता है और ईद उल अजहा पर 50 अरब रुपए से जायद का कारोबार होता है। अगर 8 बजे की पाबंदी पर फौरी नजरसानी ना की गई तो इस साल जो ईद सीजन है उसमें 60% तक सेल्स कम होने का खदशा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट्स के बावजूद हॉस्पिटल्स की अबतर सूरत हाल। मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जनरल चिल्ड्रन और जना हॉस्पिटल के हालात बेहतर ना हो सके। अद्वियात की किल्लत बदस्तूर बरकरार, सफाई और तिब्बी सहूलियात का फुकदान मौजूद। मरीज़ अद्वियात, टेस्ट और सर्जिकल सामान खुद खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, अरबों रुपए के बजट के बावजूद भी शहर के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों की अब तक सूरत हाल है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग की रिपोर्ट्स के बावजूद भी मेयो हस्पताल, जनरल हस्पताल, चिल्ड्रन हस्पताल और जिना हस्पताल की जो हालत ज़ार है ये बेहतर ना हो सकी। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की भी शदीद किल्लत बदस्तूर बरकरार है, जबकि सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम हैं और इसके साथ साथ तिबी सहूलियत का भी शदीद बहरान है। जबकि मेयो हस्पताल में मरीज़ अद्वियात बाहर से ख़रीदने पर मजबूर है। लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी सिर्फ 2 से 3 अद्वियात मिलती हैं। बकाया जो महंगी और ज़रूरी अद्वियात है वो बाहर से लेने पर मजबूर है, जबकि इसके साथ साथ जो टेस्ट हैं वो भी निजी लेबॉर्ट्री से बाहर से करवाने पर मजबूर है। जबकि ऑपरेशन के लिए जो सर्जिकल डिस्पोजेबल का जो सामान है ये भी बाहर से लाया जा रहा है। जबकि मेयो अस्पताल में एक्सरे फिल्में भी नापेद हैं और मरीज़ मोबाइल तस्वीर से तशख़ीस करवा रहे हैं। जबकि मेयो अस्पताल में सफाई की भी नाक़िस सूरत हाल है और मरीज़ों को साफ़ पानी और बेड शीट तक भी साफ़ मुयसर नहीं है। जबकि इसके साथ साथ जनरल अस्पताल के अंदर भी सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल है। जो वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये भी गैर हाज़िरी ही है। जबकि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स के मुताबिक नियर एक्सपायर्ड जो मेडिसन थी वो भी यहाँ पे मौजूद होने का इंकशाफ हुआ था। जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में भी ज़ायदुल मियाद बच्चों को देने का इंकशाफ हुआ। यहाँ पे जो तशख़ीसी मशीनें हैं ये भी ख़राब हैं। बच्चों को सर्जरीज़ के लिए कई हफ़्तों का टाइम दिया जा रहा है। कई हफ़्तों से जो बच्चे हैं ये वार्ड्स में दाखिल है, लेकिन उनकी ना तो तशख़ीस की जा रही है ना ही उनकी जो सर्जरीज़ हैं ये की जा रही हैं। इसी तरह जिना अस्पताल के अंदर भी सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ाम हैं। जो फ़र्श पर खून के जो धब्बे हैं और इन्फेक्शन फैलने का जो खदशा भी है। सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल है। जबकि प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट्स की भी गैर हाज़िरी है। जबकि इसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी जो आलात हैं वो भी ख़राब पाए गए हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का ये कहना है कि अस्पतालों के अंदर फौरी इस्लाही इक़दामात किए जा रहे हैं और जो अस्पतालों की इंतज़ामिया को हिदायत कर दी गई है कि अस्पतालों के जो हालात है ये बेहतर किया जाए। जो मरीज़ अस्पतालों में आए उनको तमाम तक जो मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। जी।